السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کر بھلا ہو بھلا۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ آپ کو اپنے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابو جان آ گئے۔ چوہا جیسے ہی گھر میں گھسا اس کے بچے اسے دیکھ کر چلانے لگے، چپ کرو، پریشانی کے عالم میں گھر آتا ہوں اور یہ جناب مجھے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ چوہے نے اپنے بچوں کو ڈانٹا تو وہ بیچارے سہم کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، آج بھی نوکری نہیں ملی؟ چوہا چوہے سے پوچھنے لگی۔ نہیں، سارا دن جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا، دوسرے جنگلوں میں بھی گیا لیکن کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں۔ سوچ رہا ہوں کل شیر بادشاہ کے پاس جاؤں اور اس سے التجا کروں، ہو سکتا ہے اس کی سفارش سے کسی جگہ نوکری مل جائے۔ چوہا بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم ایسے ہی کرو، مجھے امید ہے بادشاہ شیر ہماری ضرور مدد کریں گے۔ چوہیا بولی۔ اگلے دن چوہے نے تیاری کی اور شیر بادشاہ کے دربار پہنچ گیا۔ کیا بات ہے چوہے، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ شیر نے چوہے سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، کیا کروں، آپ کی اور میری کہانی تو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ انسان یہ کہانی پڑھ کر سبق حاصل کرتے ہیں کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے۔ آپ کے پردادا نے میرے پردادا کے ساتھ بھلائی کی تھی، پھر اس کا جواب بھی میرے پردادا نے آپ کے پردادا کو بھلائی سے دیا۔ چوہا بولا، کیا مطلب؟ پچھلے زمانے کے جانوروں کے قصے تم چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ شیر دھارا۔ بادشاہ سلامت، ایک دن آپ کے پردادا جنگل میں سو رہے تھے، میرے پردادا ان کی پیٹھ پر چڑھ کر ناچنے لگے جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے میرے پردادا کو غصے سے پکڑا اور جان سے مارنے کی کوشش کی، مگر میرے پردادا نے یہ کہہ کر معافی مانگ لی کہ آج تم مجھے چھوڑ دو، کل میں تمہاری کسی مصیبت میں کام آ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد ایک ظالم شکاری نے آپ کے پردادا کو جال میں قید کر لیا اور پھر میرے پردادا نے اپنے دانتوں سے جال کاٹ کر آپ کے پردادا کی جان بچائی، یعنی ثابت کر دکھایا کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے۔ چوہا ڈرتے ڈرتے بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ شیر نے بے رخی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو دوبارہ دہرایا جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ بھلائی کر دیں تو ہو سکتا ہے کل میں بھی آپ کی کسی مصیبت میں کام آ جاؤں۔ چوہا اب اپنی بات پر آ ہی گیا تھا۔ شیر نے سوچا واقعی چوہا ٹھیک کہہ رہا ہے، مصیبت اور پریشانیاں بتا کر تو نہیں آتی، اگر میرے پردادا کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں تو میں بھی کسی وقت مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی اس نے چوہے سے کہا، بولو کیا بات ہے، تم مجھ سے کون سی بھلائی مانگ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، میں نے RYP تک تعلیم حاصل کی ہے، بڑی محنت سے میں نے پڑھائی کی، والدین کی امیدوں کو پورا کیا، مگر یہاں کے کمپنیوں کے مالک صلاحیتیں دیکھنے کی بجائے رشوت اور سفارش مانگتے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ برائیاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، مگر یہاں تو جانور بھی اس برائی میں مبتلا ہیں۔ میں ایک غریب جانور ہوں، میرے 4 بچے ہیں، آپ کسی جگہ سفارش کر کے مجھے نوکری دلا دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چوہے نے التجا کی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک پتہ دے رہا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، میں فون کر دوں گا اور تمہیں نوکری مل جائے گی۔ شیر نے چوہے کو ایک پتہ دیا اور چوہا شکریہ کہہ کر چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے، شیر اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، اس جنگل پر شیر بادشاہ کی مخالف پارٹی نے حملہ کر دیا اور اس نے شیر کی حکومت کو برطرف کر کے اپنی حکومت رائج کر لی۔ پھر شیر شکست کھا گیا اور دوسرا شیر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔
اب پہلے والا شیر مارا مارا پھرنے لگا۔ وہ کافی بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اس کے کمزور جسم میں جان بالکل نہیں تھی۔ ایک دن چوہا اپنی کار میں نوکری سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے شیر کو نیم مردہ حالت میں پایا۔ شیر بادشاہ آپ، اس نے کار روکی۔ چوہے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ سلامت، آج بھی آپ میرے لیے وہی بادشاہ ہیں، میں آپ کو بادشاہ ہی کہوں گا۔ اگر اس جنگل کی رعایا آپ کو بھلا چکی ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو نہیں بھولا۔ آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، آج میں آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے۔ آپ میرے گھر چلیں اور وہیں رہیں، میں آپ کا علاج کراؤں گا۔ یہ سنتے ہی شیر کو سب کچھ یاد آ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ چوہے نے شیر کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کار میں بٹھا کر کار چلا دی۔ شیر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، واقعی بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے۔ اگر میں نے چوہے کے ساتھ بھلائی نہ کی ہوتی تو آج میں سسک سسک کر مر جاتا، مگر کیا کروں، یہ تو ہمارے پرداداؤں کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی نہ کرتے تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے۔ یہ سوچتے ہی شیر سو گیا، جبکہ کار ایسا ایسا چل رہی تھی۔